تو یہ ایک بیسیکلی چیلنج ہے جس کو کینیڈا اس ٹائم فیس کر رہا ہے، اور اس وجہ سے کینیڈا بہت سارے ویزاز جو ہیں وہ اس ٹائم ایشو کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں پہ. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ. آج میں کینیڈا آنے کے لیے جو امیگریشن کی اسٹریمز ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. کینیڈا آنے کے لیے بہت ساری ملٹیپل اسٹریمز بنی ہوئی ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن جا کے کینیڈا کی ویب سائٹ پہ. اور یہ اسٹریمز بیسیکلی ان کا ایک آن لائن پروسیجر ہوتا ہے جو کہ آپ نے فالو کرنا ہے. کچھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس وغیرہ جو کہ آپ کو سبمٹ کروانے تھے، اور وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ مل جاتی ہیں. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے لوگوں میں کہ اگر آپ نے کینیڈا آنے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کو یا کسی کنسلٹنٹ کو بہت سارے پیسے دے کے تو پھر آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ خود بھی بہت ساری ایسی اسٹریمز ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پراپر طریقے سے اپلائی کریں اور آپ پروسیجر کو پوری طرح فالو کریں تو آپ کو سکسیس بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلی جو اسٹریم ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسٹڈی پرمٹ. تو آپ بیسیکلی کسی یونیورسٹی یا کسی کالج سے ایڈمیشن لے کے، جو کہ آپ کو اس کالج یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے تو آپ اپلائی کریں گے ان کے ایڈمیشن کے لیے اس کالج میں. اور اس کالج میں ایڈمیشن ہونے کے بعد اگر آپ کو ان سے ایکسیپٹنس کا لیٹر آ جاتا ہے تو اس لیٹر کو آپ یوز کر کے تو آپ اسٹڈی پرمٹ کے لیے آگے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی بیس پہ آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک پروسیجر ہے جس کو آپ جا کے اگر دیکھیں تو کینیڈا کی ویب سائٹ پہ اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے پورا پروسیجر ہے. اور اس کے بعد جو ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی سارا پروسیجر وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ایک دوسری اسٹریم ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپریس انٹری، جو کہ ایک بیسکلی اسکلڈ ورکرز کے لیے ایک اسٹریم بنی ہوئی ہے، جس میں جن لوگوں کے پاس اچھی سکلز ہیں، کوئی کسی اچھی ہے، یا آپ کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں، یا آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ اسکلڈ ورکرز کے لیے ایک اسٹریم ہے جس میں آپ اپنے ورک ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں. یہ بیسکلی ایک اور اسٹریم ہے جس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا تھا، جو کہ جس کا آلسو پروسیجر جو ہے وہ اگین آن لائن آپ جا کے تو اس کا پروسیجر دیکھ سکتے ہیں، اس کو فالو کریں، اور اس کا جو آپ اس چیز کا میک شور کریں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ بلیویبل ہو، اور آپ پراپر اپنے فیکٹس اور اپنی چیزیں جو ہے پریزنٹ کریں، تو اس میں آپ کو جو ہے سکسیس ہو سکتی ہے. ایک نئی ریسنٹلی کینیڈا نے ایک اسٹریم کھولی ہے جس کا نام ہے اسٹارٹ اپ ویزا. اس ویزے میں بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو جس میں اپنے بزنس آئیڈیا میں آپ کو کانفیڈنس ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا جائیں تو آپ بیسکلی اس بزنس کو آپ سکسیزفل بنا سکتے ہیں. تو کینیڈا میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن سے آپ بیسکلی کانٹیکٹ کر کے ان کو آپ اپنا بزنس آئیڈیا بتائیں گے، اور آپ ان کو کنونس کریں گے کہ یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ اچھا ہے تو آپ میرے بزنس آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے ایک لیٹر ایشو کریں، جس میں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ اچھا لگا اور ہم آپ کے آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور فنڈ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. تو بیسکلی اس کی بیس پہ آپ باقی اپنے ریکوائرڈ جو ڈاکیومنٹس ہیں، ریکوائرڈ اپنی فیملی کے لیے جو فنڈز ہیں، آپ ان کے بارے میں ان کو آپ سبمٹ کر کے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی ساری انفارمیشن بھی آن لائن آپ کو کینیڈا کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی. اور یہ ایک ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جن کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال کر کے وہ بیسکلی جن کو اپنے آئیڈیا پہ بلیو ہے، جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا آئیڈیا اچھا ہے اور وہ اپنے آئیڈیا کو جو ہے وہ ایک اچھے بزنس میں، اسٹرانگ بزنس میں اس کو ٹرن کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو
اگین اسٹڈی پرمٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ اچھے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس اچھے مارکس ہیں، آپ سارا کچھ ہے اور آپ کا بیسکلی ایک فیوچر پلان ہے کہ آپ کینیڈا میں آ کے اسٹڈی کریں، تو آپ بیسکلی اسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ جا کے اس میں اپلائی کر دیں گے، اور آپ کو اگر وہاں سے ایکسیپٹنس لیٹر آتا ہے تو اس کی بیس پہ آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ ہوپ فلی آپ کو اس میں سکسیس ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ایکسپریس انٹری، اگین آپ کے اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، اگر آپ کوئی اچھی کسی ٹریڈ میں ہیں، اور اس کی بیس پہ آپ بیسکلی جا کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی اسکلز ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو کہ پروونس وائز جو ہے وہ آپ کو آنے کے لیے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں اس ٹائم ایک سچویشن چل رہی ہے کہ جس میں فار ایگزامپل کہ کچھ پروونسز ایسے ہیں جن میں لوگوں کی بہت ضرورت ہے، کہ لوگ یہاں پہ کم ہیں، تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی لائف سیٹل کریں، اور تاکہ یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر جائے۔ تو یہ ایک بیسکلی چیلنج ہے جس کو کینیڈا اس ٹائم فیس کر رہا ہے، اور اس وجہ سے کینیڈا بہت سارے ویزاز جو ہیں وہ اس ٹائم ایشو کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں پہ اور اپنی لائف یہاں پہ بنائیں۔ تو اس میں اور اٹلانٹک پروونسز میں آپ کے ملٹیپل پروونسز آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل نووا اسکوشیا، جس پروونس میں رہتا ہوں ادھر سڈنی نووا اسکوشیا میں، اور اس کے علاوہ نیوفن لینڈ ایک پروونس ہے، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو برانسوک۔ یہ 4 پروونسز ہیں جو کہ آپ اٹلانٹک پروونسز میں آتے ہیں، اور ان میں بیسکلی لیبر شارٹیج یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے بیسکلی جابز ہیں جو کہ یہاں پہ فلفل نہیں ہو پا رہی لوکلی، تو وہ بیسکلی ایک چیلنج ہے جو کہ کینیڈا اس ٹائم فیس کر رہا ہے کچھ پروونسز میں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بیسکلی اس طرف آئیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ آن لائن جا کے اپنی اسکل کی بیس پہ کہیں کسی بزنس میں جاب کے لیے بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کمپنی کے ساتھ اچھی ہو جاتی ہے تو وہ کمپنی آپ کو بیسکلی سپورٹ کر سکتی ہے کہ آپ کسی طرح کینیڈا امیگریٹ کر سکیں۔ اگر آپ انڈیویجول ہیں یا آپ کے ساتھ فیملی ہے تو اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ پروگرامز بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے بیسکلی ایک جب آپ اپلائی کریں کسی بزنس کے ساتھ تو ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ کریٹ کریں گے، کہ تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں یہاں پہ امیگریٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ آنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جیسے جاب لیٹر دیں، اور آپ اس کی بیس پہ جو ہے وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ تو یہ کچھ اسٹریمس تھی جن کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا تھا بیفور آئی گو انٹو لیونگ لائف ان کینیڈا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں کچھ ایسی پروگرامز کے بارے میں بتاؤں جن کے تھرو آپ آن لائن جا کے کینیڈا کی ویب سائٹ پہ ان پروگرامز کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن پڑی ہے۔ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو ایٹ دی اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں، ایز اے اسکلڈ ورکر آ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی یعنی فنڈز اویلیبل ہیں اور آپ اسٹارٹ اپ ویزا کے تھرو آ سکتے ہیں، جس میں کہ آپ ایک بیسکلی بزنس اسٹارٹ کر کے اور زیادہ جابس کریٹ کر کے کینیڈا میں، تو اس کے تھرو آپ اپلائی کر سکیں۔ تو یہ آپ کی جو بیسکلی سچویشن ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سے جو ہے وہ آئی ہوپ کہ آپ یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی سپورٹ ملے گی کہ وہ اگر کوئی ہے ایسے لوگ جن کے لیے چیلنجز ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ امیگریٹ کریں کینیڈا میں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت سارے بیریئرز ہیں یا بہت زیادہ یہ ایکسپینسو ہے آنا یہاں پہ یا اس کا پروسیجر، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے سچویشن کے مطابق آپ ریسرچ کر سکیں آن لائن جا کے، اور دیکھ سکیں کہ کون سا پروگرام ہے جس کے تھرو آپ اپلائی کر کے تو کینیڈا آ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا یہ میرا مقصد تھا، تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔
میرے ساتھ رہیے, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ میری آگے جو ویڈیوز میں بیسکلی بناؤں گا اس میں کینیڈا کی لائف کے بارے میں ڈسکشن ہوگی. چیزیں ہیں جو کہ کینیڈا آنے کے بعد ان لوگوں کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہوں گی جو کہ کینیڈا میں ہیں اس ٹائم, اور بیسکلی وہ لائف, کیونکہ لائف ہر جگہ چیلنجنگ ہو گئی ہے, تو اس میں آپ ایسی ٹپس بھی ہوں گی کہ آپ کیسے اپنی سیونگز کر سکتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یہاں آنے کے بعد سٹارٹنگ میں جن کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی لائف آگے چل کے اسموتھ رہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. تو ٹائم آپ کے پاس اگر کوئی بھی کوسچنس ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. آپ اپنے کوسچنس چھوڑیں اور میں اپنی بیسٹ نالج میں آپ کو گائیڈ کروں گا. بیسکلی جو ہے وہ آپ کے لیے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں کہ آپ یہاں کینیڈا میں بالکل نئے موو ہوئے ہیں اور آپ کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں, یا آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے جو کریٹ ہو گئی ہے, یا آپ کے لیے سیونگز میں چیلنج ہو رہا ہے, یا آپ کو اور بھی کسی بھی لائف کے اسپیکٹ کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو مجھ سے سوال, تو آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے تو میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں, تو بیسکلی 11 سال میں میں نے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ کینیڈا میں فیس کیے ہیں. سٹارٹنگ میں یہاں پہ آ کے لینگویج بیریئر سے لے کے تو مختلف جو ہے وہ سچویشن سے گزر کے, ٹھیک ہے, اور سیونگز کے چیلنجز دیکھ کے, تو میں نے بہت سارے جو چیلنجز ہیں وہ فیس کیے ہیں. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے تھرو جو ہے وہ یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی میں جتنی ہو سکے ہیلپ کروں. تو مجھے ضرور بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.